السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ سبق عربی گرامر کا اہم حصہ ہے، لہٰذا اس کو دھیان سے، توجہ کے ساتھ، چستی اور پھرتی سے سنیے۔ انشاءاللہ جس عنوان کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے ہر ایک پہلو کو تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں مثالوں سے سمجھاؤں گا، اور انشاءاللہ اس طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس عنوان کو سننے کے بعد آپ کو تسلی بھی ہو جائے گی۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ذوالحال اور حال۔ سب سے پہلے تو آپ حال اور ذوالحال کی تعریف دیکھیے جو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ حال اس کو کہا جاتا ہے جو صرف فاعل کی حالت بیان کرے، یا صرف مفعول کی حالت بیان کرے، یا دونوں یعنی فاعل اور مفعول کی ایک ساتھ حالت بیان کرے۔ ذوالحال اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کی حالت بیان کی جائے۔ یاد رہے کہ جس اسم کو کسی اسم کا حال بنایا جائے تو وہ حال اس اسم یعنی ذوالحال کے مطابق ہوگا، یعنی ذوالحال مذکر ہو تو حال بھی مذکر ہوگا، ذوالحال مؤنث ہو تو حال بھی مؤنث ہوگا۔ ایسے ہی واحد ہو تو واحد، تثنیہ ہو تو تثنیہ، اور جمع ہو تو جمع ہوگا۔ ہاں اگر جمع غیر ذوی العقول ہو تو حال واحد مؤنث ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ جمع غیر ذوی العقول کے ساتھ تعلق رکھنے والا اسم عموماً واحد مؤنث آتا ہے۔ جیسے موصوف جمع غیر ذوی العقول ہو تو صفت واحد مؤنث آتی ہے، مبتدا جمع غیر ذوی العقول ہو تو خبر واحد مؤنث آتی ہے، مشار الیہ جمع غیر ذوی العقول ہو تو اس میں اشارہ واحد مؤنث آتا ہے۔ پہلے کی مثال بیوتن کبیرتن، اس میں بیوتن موصوف ہے جو کہ جمع غیر ذوی العقول ہیں، لہذا اس کی صفت کبیرتن واحد مؤنث لائی گئی۔ البیوت کبیرتن یہ دوسری کی مثال ہے، اس میں البیوت مبتدا ہے جو جمع غیر ذوی العقول ہیں، لہذا اس کی خبر کبیرتن واحد مؤنث لائی گئی۔ ہذہ البیوت یہ تیسرے کی مثال ہے، اس میں البیوت مشار الیہ ہے، اس لیے اس میں اشارہ ہذہ کو واحد مؤنث لایا گیا ہے۔ ایسے ہی ذوالحال جمع غیر ذوی العقول ہو تو حال واحد مؤنث لایا جائے گا۔ اب آئیے مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ ذوالحال اور حال اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے اس پیج کو، شرب الولد الماء جالسا، لڑکے نے پانی بیٹھ کر پیا۔ اس میں شرب فعل ہے، الولد فاعل ہے، الماء مفعول ہے۔ تو الولد جو فاعل ہے اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے جالسن سے، تو الولد جو فاعل ہے وہ ذوالحال ہے، اور یہ جالسن جو ہے اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ لڑکے نے پانی پیا بیٹھنے کی حالت میں یا بیٹھ کر۔ تو دیکھیے الولد ذوالحال واحد ہے تو جالسن واحد لایا گیا، اور ایسے ہی مذکر ہیں تو مذکر لایا گیا۔ شرب الولدان الماء جالسین، دو لڑکوں نے پانی بیٹھ کر پیا۔ یہاں پر الولدانی فاعل ہے جو ذوالحال بن رہا ہے، اور جالسین اس کا حال ہے،
اور چونکہ الولدان تثنیہ اس لیے جالسین تثنیہ آیا، اور مذکر ہیں اس لیے مذکر ہیں۔ شرب الاولاد الماء جالسین، سب لڑکوں نے پانی بیٹھ کر پیا۔ یہاں الاولاد جمع ہے، اور یہ جمع ذوی العقول ہیں، اس لیے جالسین جماعی آیا۔ اگر جمع غیر ذوی العقول ہوتا یہاں پر تو یہاں پر واحد مؤنث آتا، لیکن یہاں پر الاولاد جمع ذوی العقول ہے، اس لیے جالسین جمع لایا گیا۔ سب لڑکوں نے پانی بیٹھ کر پیا، یہ پہلی مثال واحد کی ہے، یہ دوسری تثنیہ کی ہے، اور تیسری جمع کی ہے، اور یہ سب مذکر کی مثالیں ہیں۔ نیچے دیکھیے مؤنث کی مثال ہے۔ شربت البنت الماء جالستن، لڑکی نے پانی بیٹھ کر پیا۔ یہاں البنت ذوالحال ہے، فاعل ہے جو ذوالحال بن رہا ہے، اور جالستن اس کا حال ہے۔ کیونکہ واحد مؤنث ہے اس لیے واحد مؤنث لایا گیا۔ شربت البنتان الماء جالستین، دو لڑکیوں نے بیٹھ کر پانی پیا۔ یہاں البنتان فاعل ہے جو ذوالحال بن رہا ہے، تثنیہ مؤنث ہے اس لیے جالستین تثنیہ مؤنث لایا گیا۔ شربت البنات الماء جالسات، سب لڑکیوں نے پانی بیٹھ کر پیا۔ یاد رہے حال جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ یہاں البنات جمع ہے اس لیے جالسات بنات لایا گیا۔ یہ جالسات تا کے نیچے جو دو زیر ہے اس کو مجرور مت سمجھنا، یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب تا کے نیچے دو زیر کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کا نصب یہ ظاہر میں مجرور جیسا لگتا ہے لیکن وہ منصوب ہوتا ہے۔ شربت البنات الماء جالسات، سب لڑکیوں نے پانی بیٹھ کر پیا۔ اب اس کی جگہ پر آپ جالسن یعنی حال کو بدل سکتے ہیں۔ مثلا یہاں پر آپ کہیں جالسن کی جگہ پر آپ کہیں قائمن، قائمین، قائمین، قائمتن، قائمتین، قائماتن، اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا بیٹھ کر پیا۔ اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا کھڑے ہو کر پیا۔ جالسن کا معنی بیٹھ کر، اور قائمن کا معنی کھڑے ہو کر۔ اب یہاں پر دیکھیے الولد شرب الماء جالسن، لڑکے نے پانی بیٹھ کر پیا۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کا فاعل شربہ کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے وہ ہے۔ پچھلا جو صفحہ تھا اسی طرح اس صفحے کا بھی ترجمہ ہوگا۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں جو فاعل تھا اسی فاعل کو شروع میں لے آئے، لیکن اب اس کا نام فاعل نہیں رہے گا۔ جیسے یہاں پر یہ الولد، الولدان، الاولاد، البنت، البنتان، البنات، یہ اب اس کا نام فاعل نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو مبتدا کہیں گے۔ اب فاعل جو ہوگا شربہ، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہو اس کا فاعل۔ اسی طرح شربہ یہ فعل با فاعل، شربو فعل با فاعل، شربت فعل با فاعل، شربتا فعل با فاعل، شربنا فعل با فاعل، کیونکہ فاعل فعل کے بعد ہی آتا ہے۔ خیر تو اس کا ترجمہ ہوگا الولد شرب الماء جالسن، لڑکے نے پانی بیٹھ کر پیا۔ الولدانی شرب الماء جالسین، دو لڑکوں نے بیٹھ کر پانی پیا۔ الاولاد شرب الماء جالسین، سب لڑکوں نے بیٹھ کر پانی پیا۔ البنت شربت الماء جالستن، لڑکی نے بیٹھ کر پانی پیا۔ البنتانی شربت الماء جالستین، دو لڑکیوں نے بیٹھ کر پانی پیا۔ البنات شربن الماء جالسات، سب لڑکیوں نے بیٹھ کر پانی پیا۔ تو یہاں پر فاعل جو بنتا ہے وہ ضمیر بنتا ہے جو ذوالحال ہے۔ اب یہاں پر اس صفحے کو دیکھیے، یہاں پر مفعول جو ہے وہ ذوالحال بنتا ہے۔ رأیت البیت مفتوحا، رأیت کا معنی میں نے دیکھا، سب میں رأیت میں نے دیکھا۔ اب یہاں پر البیت یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، میں نے گھر کو دیکھا۔ کس حال میں دیکھا؟ مفتوحا، کھلا ہوا۔ تو یہ مفتوحا جو ہے البیت مفعول کا حال ہے، تو گویا مفعول جو ہے وہ ذوالحال بن رہا ہے، اور یہ مفتوحا اس کا حال بن رہا ہے۔
رأیت البیتین مفتوحین، میں نے دو گھر دیکھے کھلے ہوئے۔ رأیت البیوت مفتوحتن، اب یہاں پر دیکھیے البیوت یہ جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے مفتوحتن حال کو واحد مؤنث لایا گیا۔ میں نے سب گھروں کو کھلے ہوئے دیکھا۔ رأیت الغرفۃ مفتوحتن، میں نے کمرے کو کھلا ہوا دیکھا۔ یہاں ذوالحال یعنی غرفتن یہ مؤنث واحد مؤنث ہے، اس لیے مفتوحتن واحد مؤنث لایا گیا۔ رأیت الغرفتین مفتوحتین، میں نے دو کمرے کھلے ہوئے دیکھے۔ رأیت الغرف مفتوحتن، میں نے سب کمرے کھلے ہوئے دیکھے۔ یا غرفن یہ غرفتن کی جمع ہے، جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے حال مفتوحتن لایا گیا۔ اب یہاں دیکھیے جہاں دونوں کی حالت بیان کی جاتی ہے، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کی۔ ضرب المدرس الطالب جالسین، استاد نے طالب علم کو بیٹھ کر مارا، یعنی استاد بھی بیٹھا ہوا تھا اور طالب علم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ گویا فاعل اور مفعول دونوں کی ایک ساتھ حالت بیان کی جا رہی ہے۔ ضربت المدرسۃ الطالبۃ جالستین، استانی نے طالبہ کو بیٹھ کر مارا۔ یہاں پر بھی مدرسۃ فاعل ہے، الطالبۃ مفعول ہے، اور ان دونوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ استانی بھی بیٹھی ہوئی تھی اور طالبہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اس حال میں استانی نے طالبہ کو مارا۔ ضرب المدرس الطلاب جالسین، استاد نے طلبہ کو بیٹھ کر مارا۔ یہاں پر مدرس فاعل ہیں اور الطلاب یہ مفعول ہے، تو ان دونوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ استاد بھی اور طلبہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ طلبہ زیادہ ہے، جمع ہے، اور مدرس واحد ہے، تو اس طرح دونوں کو ملا کر بھی الطلاب اکیلا بھی جمع ہے، لیکن یہاں فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے، دونوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے، اس لیے جالسین۔ اور اگر یہاں پر صرف الطلاب کی بھی حالت مانی جائے تو استاد نے طلبہ کو بیٹھ کر مارا، اگر صرف طلبہ کی حالت سمجھے تو اس صورت میں مفعول کی حالت بیان کی گئی، یوں کہا جائے گا۔ الغرض یہاں پر فاعل اور مفعول دونوں کی بھی حالت مان سکتے ہیں۔ دونوں کی حالت مانیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ استاد بھی بیٹھے ہوئے تھے، طلبہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس حال میں استاد نے طلبہ کو مارا۔ اور اگر صرف طلاب کی حالت مانے تو استاد تو کھڑے تھے لیکن طالب علم بیٹھا ہوا تھا، طالب علم بیٹھے ہوئے تو اس حال میں استاد نے طلبہ کو مارا، تو اس صورت کے اندر جالسین صرف مفعول کی حالت بیان کرے گا۔ ضربت المدرسۃ الطالبات جالسات، استانی نے طالبات کو بیٹھ کر مارا۔ یہاں پر بھی یہی دونوں مطلب لے سکتے ہیں، فاعل اور مفعول دونوں کی حالت اگر بیان کی جائے یہ سمجھے تو پھر فاعل کی بھی حالت بیان ہوئی، مفعول کی بھی حالت بیان ہوئی۔ اور اگر صرف طالبات کی حالت بیان کرنا ہو تو پھر یہ جالسات ان کا تعلق صرف طالبات سے ہوگا، الطالبات ذوالحال ہوگا اور جالسات حال ہوگا۔ الغرض پچھلی دونوں مثالوں کے اندر فاعل مفعول دونوں کی بھی حالت مان سکتے ہیں اور صرف مفعول کی بھی حالت مان سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ذوالحال اور حال کا پارٹ نمبر 2 پیش کیا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پارٹ نمبر 2 کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔